السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور کرونا وائرس کے ساتھ سکسیسفلی فائٹ کرنے کے بعد فتح یاب ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس وی لاگ میں اس وائرس کے حوالے سے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے یہ وبا پھوٹی، اپنے وی لاگز کے سلسلے میں ہم نے متعدد دفعہ اس ٹاپک پہ بات کی، ہم نے وائرس کو ڈسکس کیا، ویکسین پہ بات کی، ویکسین کی تیاری کے حوالے سے جو مسائل تھے، جو امکانات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے، مختلف گورنمنٹس کا جو رسپانس تھا، ان میں جو ڈفرنس تھا وہ آپ کے سامنے رکھا۔ لیکن ان تمام وی لاگز میں جو ایک بات ہم نے ریپیٹڈلی کی وہ یہ تھی کہ وبا کی دوسری طرف زندگی ہے، اور ہم تمام لوگوں نے احتیاطی تدابیر کو فالو کرتے ہوئے، ایس او پیز کے ساتھ چلتے ہوئے، گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس زندگی تک جانا ہے۔ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی میں نے تمام احتیاطی تدابیر کو اپنایا، ایس او پیز کو فالو کیا، گورنمنٹ کی جو انسٹرکشنز تھیں ان کے مطابق عمل کیا۔ ویسے تو سویڈن میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص انسٹرکشنز موجود نہیں تھیں، ایک جو سیوک سینس ہے اس کو بروئے کار لانے کی ہدایت کی گئی تھی، لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں، لیکن جس طرح کچھ گورنمنٹس نے بہت اسٹرکٹ قسم کے لاک ڈاؤن کیے تھے اور ماسک کو ضروری قرار دیا تھا، سویڈش گورنمنٹ نے یہ سارا کام نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو ذاتی شخصی آزادیاں ہیں اس پہ بہت زیادہ زور ہے، اور اس وجہ سے گورنمنٹ نے کوئی ایسی ریڈیکل میئرز نہیں لیں، اور ظاہر ہے جب آپ نے ریڈیکل میئرز نہیں لیں تو وہ آپ کے نمبرز میں بھی دکھتا ہے۔ سویڈن کو اگر آپ کمپیئر کریں اپنے نیبرنگ ناروے اور ڈنمارک کے ساتھ تو یہاں پہ صورتحال کافی خراب ہے، لیکن اس کے باوجود جو سویڈش لوگ ہیں، عام جو پبلک ہے، میرے خیال میں وہ بہت رسپانسبلی بیہیو کر رہے تھے، اور جو فرسٹ ویو تھی اس میں جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ گورنمنٹ کی پالیسیز سے مطمئن ہیں، گورنمنٹ کے رسپانس سے سیٹسفائیڈ ہیں، تو زیادہ تر لوگوں نے سٹنگ گورنمنٹ کے رسپانس کو اپریشیٹ کیا تھا اور سٹنگ پرائم منسٹر پہ اپنے کانفیڈنس کا اظہار کیا تھا۔ تو جتنی احتیاطی تدابیر گورنمنٹ نے کہیں تھیں ہم نے وہ ساری کی، اس سے کچھ زیادہ کی۔ ہمارے یہاں پہ اسکول کھلے ہیں، سویڈن میں ڈے کیئر سینٹرز بند نہیں ہوئے، بچے اپنے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ ہم نے منڈے کو اسکول نہیں بھیجا، ہم نے کہا بھائی تمہاری تعلیم سے زیادہ ہماری صحت اہم ہے، رہن دے تینوں اسی خود ہی پڑھا لیں گے۔ تو یہ ساری احتیاطی تدابیر کی، لیکن چونکہ میں اپنے گھر سے آفس جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہوں تو موسٹ پرابیبلی میں نے وہاں سے وائرس کیچ کیا۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نا کہ میں نے وائرس کیچ کیا، یہاں پہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آپ کے لیے کہ سویڈن میں وائرس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا ایک کوئی عجیب ہی قسم کا کرائیٹیریا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کی حالت مرنے والی نہیں ہوگی تو یہ آپ کا ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ یعنی جس کاؤنٹی میں میں رہتا ہوں، جس شہر میں میں رہتا ہوں، وہاں پہ ایک کرائیٹیریا طے کیا گیا ہے کہ کس طرح کے لوگوں کا ٹیسٹ ہمیں کرنا ہے اور کب ہم نے ٹیسٹ نہیں کرنا۔ تو میں چونکہ 31 ایئرس میری ایج ہے، نوجوان آدمی ہوں، صحت مند ہوں، اور انہوں نے کہا جی بھائی تسی کوئی اس طرح کا کام بھی نہیں کر دے کہ تہاڈی کوئی اہمیت ہوئے۔ مطلب انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا آپ ہیلتھ کیئر میں کام کرتے ہیں، کیا آپ وہ فرسٹ لائنرز ہیں جو کووڈ کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم آپ کا فوراً ٹیسٹ کریں گے۔ تو میں نے کہا نہیں چوہدری صاحب، میں تو بیٹریاں بنا جے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کی بیٹریوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، فی الحال ہمیں صرف ان لوگوں کی فکر ہے جو یا بوڑھے ہیں یا کسی رسک گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کی پہلے سے کوئی کنڈیشنز ہیں، آپ کی ہسٹری ہے، میڈیکل ہسٹری ہے، تو پھر آپ کا فوراً ٹیسٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، ان کے ٹیسٹ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو جنرل پاپولیشن ہے، جو نوجوان لوگ ہیں 50 ایئرس سے کم ہیں، ان کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے جب تک کہ سمٹمز بہت زیادہ سویئر نہ ہو جائیں۔ تو میرے کیس میں کرونا کا ٹیسٹ نہیں ہوا، لیکن جس طرح ہمارے گوگل بھائی نے بتایا، جو ڈے بائی ڈے اس نے سائیکل بتایا کرونا کا، اس میں سے 70-80% جو علامات تھیں وہ ساری پوری تھیں۔ اور میں چونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی سردیاں آتی ہیں، اس سے پہلے بھی فلو ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سا نارمل فلو ہوتا ہے اور کون سا جو فلو ہے نا ذرا وکری نسل کا، وکرے قوم قبیلے کا فلو ہے۔ تو یہ والا جو فلو تھا یہ وہ والا فلو نہیں تھا جو عام طور پہ موسم تبدیل ہونے سے ہو جاتا ہے۔ اب جو سمٹمز تھی میرے ساتھ، اس میں سب سے جو تکلیف دہ سمٹم تھی وہ کھانسی تھی، اور یقین کریں کہ اس طرح کی کھانسی نہ اس سے پہلے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں آئے گی۔ مطلب یہ کوئی عجیب ہی کھانسی تھی، اور شدید قسم کا دورہ پڑتا تھا۔ 3-4-5 گھنٹوں کے بعد اگر ایک دورہ پڑتا آدھے گھنٹے کا تو انجر پنجر ہلا کے رکھ دینے والی کھانسی تھی۔ یعنی اس دوران یہ لگتا تھا کہ یار اس کھانسنے سے زیادہ کوئی دوسرا عذاب نہیں ہو سکتا، وہ جو کھانسی والا پیریڈ تھا۔
نارمل قسم کا بخار تھا، کوئی ایسا انی نہیں پڑتی بخار کے ساتھ سانس میری سانس تو ڈسٹرب نہیں ہوئی، میں تو بڑا نارمل رہا، سانس چلتی رہی، تو اس حوالے سے کوئی ایشو نہیں تھا۔ کھانسی چونکہ خشک کھانسی تھی تو بہت تکلیف دہ قسم کی کھانسی تھی، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا جن کو کرونا ہوا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے ٹیسٹ کا جو سینس ہے وہ لوز کر دیا، اسمیل کو لوز کر دیا۔ میرے کیس میں اس طرح نہیں ہوا، میرا یہ خیال ہے کہ میرے جو سینسز تھے وہ بحال رہے، سانس چلتی رہی، اور باقی جو چیزیں تھیں وہ نارمل تھیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، پہلا دوسرا دن جو تھا وہ ریگولر سا تھا، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ تیسرا چوتھا پانچواں اور پھر چھٹا دن بھی شدید تکلیف کے دن تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا، جب مجھے شروع میں سمٹمز ہوئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ تو اچھا ہو گیا، 2 ہفتے آفس بھی نہیں جانا تو میں رج کے ویڈیوز بناؤں گا اور کتابیں پڑھوں گا اور کالم پڑھوں گا اور وغیرہ وغیرہ، لیکن یقین کریں بالکل آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا اٹھنے پہ۔ اور اس کے بعد جیسے 7ویں 8ویں دن سے پھر چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں، لیکن یہ تھا کہ تقریباً ڈے 12 تک چیزیں چل رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد 1-2 دن لگے اور پھر ختم ہو گیا۔ آپ جب سمٹم فری ہو جاتے ہیں دوبارہ آپ آفس میں جا سکتے ہیں۔ تقریباً 1 ہفتے سے میں دوبارہ آفس جا رہا ہوں، تو پورا جو اس کا 14 ڈیز کا سائیکل تھا وہ موجود تھا۔ سمٹمز تھیں، سویئر نہیں ہوئیں الحمدللہ، کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہوئی الحمدللہ جس کی وجہ سے ہاسپٹل جانا پڑا ہو۔ باقی بہت سے دوست تھے جنہوں نے میسج کے ذریعے مختلف قسم کے ٹوٹکے سجیسٹ کیے، کھانے کے حوالے سے گائیڈنس دی۔ بہت سے لوگوں نے کہا جی آپ قہوہ پئیں، میں نے قہوہ پیا، مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی۔ میں نے پھر بیگم کو بتایا کہ نہیں بھائی قہوے سے نہیں، اچھی قسم کی دودھ پتی جو ہے نا وہ ملتی رہنی چاہیے۔ گھر کے اندر تھا میں، تو گھر کے اندر تو اب مزید کوارنٹین ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اگر وائرس نے منتقل ہونا ہے تو وہ ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، بس بیٹھے چپ کر کے انتظار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ باقی میں نے سوپ وغیرہ پیے، چائے پی، دودھ پیا، شہد کھایا بڑا، تو چیزیں بہتر ہو گئیں۔ لیکن 2 باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جب کرونا ختم بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو محسوس ہوتا رہتا ہے کہ یار میرے نال نہ کچھ ہویا ہے، اور وہ جو ہویا ہوتا ہے نا وہ آپ کو خود سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ ایک پورے پروسیس سے گزرے ہیں، ایک اجنبی قسم کے پروسیس سے گزرے ہیں جو آپ کی باڈی نے اس سے پہلے اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا، اور ایک ویکنس سی آ جاتی ہے۔ دوسرا، ان کرونا کے دنوں میں جب تیسرا چوتھا دن تھا اور جب سمٹمز تھوڑے سے سویئر ہو گئے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے سمٹمز کوئی ایسے ہو گئے تھے کہ بندہ مرن والا ہو جائے، لیکن یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی شدید قسم کی لہر ہے۔ اور چونکہ میں ساتھ ساتھ گوگل سے رہنمائی لے رہا تھا، اگرچہ میڈیکل ایکسپرٹس منع کرتے ہیں لیکن میں گوگل سے رہنمائی لے رہا تھا، تو گوگل کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ کے سمٹمز تیسرے چوتھے دن سویئر ہو رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمٹمز مزید سویئر ہو جائیں، اور آپ اس گروپ میں چلے جائیں جہاں پہ لوگوں کو ایکسٹینسو کیئر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو تیسرے چوتھے پانچویں دن میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ یار خدا نہ خواستہ اگر چیزیں غلط ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں، اگر ساؤتھ کی طرف چلی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا لمحہ تھا، ایک آدھ دن مجھے یہ محسوس ہوا کہ یار ہم نے تو زندگی ضائع کر دی، اور یہ وہ احساس تھا جس نے مجھے 24-28 گھنٹے مجھے اپنی گرفت میں لیے رکھا۔ اور میں جس بات پہ بہت زیادہ غور کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یار 31 سال میری ایج ہے، اور اگر میں کرونا کا شکار ہو بھی جاتا ہوں، چلیں ٹھیک ہے، مطلب اربوں خربوں لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور اربوں خربوں لوگ مزید آئے ہیں، تو ہم جیسے لوگ آئے گئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے، میری فیملی سے باہر کوئی ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے جس کی زندگی میں نے کوئی کنٹریبیوشن دی ہو، میں نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہو۔ تو پھر اگر ایسا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے ہماری ان پی ایچ ڈیوں کا اور ہماری ڈگریوں کا اور ہمارے کتابیں پڑھنے کا اور ہمارے کالم پڑھنے کا، اور اگر ہم کسی دوسرے فرد کی زندگی میں اگر کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے، ہم کسی کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چیز ایڈ نہیں کر سکے، تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی ذات سے آگے بڑھ کر کسی کے لیے کچھ سوچ نہیں پا رہے، کسی کی زندگی میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں دے پا رہے، تو پھر ہماری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ تو پھر وہ جو میں نے پہلے کہا نا کہ وبا کی دوسری طرف ایک زندگی ہے، تو پھر ہم وبا کی دوسری طرف پہنچیں یا نہ پہنچیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن اب تو الحمدللہ میں صحت یاب ہو چکا ہوں۔ وی لاگس کا سلسلہ ہم دوبارہ شروع کریں گے، اور
انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ ویلاگز کے سلسلے کو مثبت بنایا جائے اور ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جو فائدہ مند ہوں تمام لوگوں کے لیے۔ آپ بھی اس حوالے سے اپنی رہنمائی دیں، اپنے کومنٹس کریں اور بتائیں کہ کون سے ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے، کون سے ایشوز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے۔ میں انتظار کروں گا آپ کے فیڈ بیک کا، اور انشاءاللہ ہم گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔